کی طرف دھیان دیں گے۔ اسی طرح سے متصدقین و متصدقات ہے، خیرات دونوں کرتے ہیں، اور 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے عرش کے نیچے سائے میں رکھیں گے، جہاں اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک وہ بھی ہے جو صدقہ دیتا ہے اور اس طرح سے دیتا ہے کہ داہنے ہاتھ سے دے اور بائیں کو پتہ بھی نہ چلے۔ اب اس میں عورت اور مرد دونوں شامل ہیں، صائمین اور صائمات عورت اور مرد دونوں شامل ہیں، روزہ مرد بھی رکھتا ہے، روزہ عورت بھی رکھتی ہے، ذاکرین اور ذاکرات اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، ذکر مرد بھی کرتے ہیں، ذکر عورت بھی کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غافل لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والا ایسا ہے جیسے میدان جنگ سے بھاگنے والوں میں ایک مجاہد ہوا کرتا ہے، جس طرح خشک درخت میں ایک سبز شاخ ہوا کرتی ہے، جس طرح اندھیرے گھر میں ایک روشن چراغ ہوا کرتا ہے، اور غافلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے والوں کو اس زندگی میں ہی جنت میں اس کا محل دکھا دیتے ہیں۔ اس میں اب عورتیں بھی ہیں، اس میں مرد بھی ہیں۔ اب عورتیں بلحاظ اجر مرد کے برابر ہیں۔ اب تک ہم نے بلحاظ عمل کی بات کی، اب اس عمل کا اجر بھی عورتوں کو جتنا ملے گا مردوں کو بھی اتنا ملے گا، یا دوسرے الفاظ میں جو مردوں کے لیے اجر ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ سورہ نساء کی آیت 124، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جو نیک کام کریں گے، مرد ہوں یا عورت، اور وہ ایمان والے بھی ہوں، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ ایک اور جگہ سورہ آل عمران میں آیت 95 ہے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ سورہ مومن کی آیت 40 کا ترجمہ ہے، جو نیک عمل کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر کے لحاظ سے کہیں پر بھی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہے ہیں۔ اسلام نے عورت کے ساتھ کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہیں کی۔ اسی طرح سے حضرت حوا کے بارے میں سورہ نساء میں بقرہ میں آیت 36 ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے بہکا دیا۔ اب عیسائیت اور یہودیت دونوں کی یہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکسایا، ان کو بہکایا۔ اصل میں شیطان کے بہکاوے میں وہ آئیں اور حضرت آدم حضرت حوا کے بہکاوے میں آئے۔ یوں حضرت آدم تو معصوم تھے، لیکن حضرت حوا کے کہنے میں آ گئے اور گناہ کر بیٹھے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ خود حضرت حوا کی بے گناہی بتاتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 36 میں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، جس کو عربی آتی ہو اسے یہ پتہ ہوگا ہما دونوں کے لیے ہے، دونوں کو شیطان نے بہکا دیا۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے تمام عبادات اور نیک اعمال کا مقصود تقویٰ ہے، اور فضیلت کا معیار بھی تقویٰ ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ متقی ہوگا اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ عزت پائے گا۔ اس میں مرد اور عورت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کوئی امتیاز نہیں رکھا۔ اگر مرد زیادہ متقی ہے تو وہ زیادہ معزز ہے، اگر عورت زیادہ پرہیزگار ہے تو اللہ کے نزدیک وہ زیادہ عزت والی ہے۔ اب تیسری چیز، عورت کو ملکیت کا حق، جو کسی اور کلچر نے، کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ اب تک جو کچھ ہم ڈسکس کر رہے تھے، عورت کا عمل اس کا اپنا عمل ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ عورت کو اجر اپنے اعمال کا ملے گا، اچھا ہے یا برا ہے۔ جزا اور سزا اپنے اعمال کی، جیسے مرد کو ویسے ہی عورت کو۔ اور تیسری مین چیز جس کے اوپر سب سے زیادہ جھگڑا ہے وہ ملکیت کے حقوق ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 7، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ سورہ نساء کی آیت 7، مردوں کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو ان کے ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت 32 میں ہے، لِلرِّجَالُ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے حق ہے جو وہ کمائیں، عورتوں کے لیے حق ہے جو وہ کمائیں، وہ ان کا ہے، وہ ان کا ہے۔ جو چیزیں گھر کے ماحول کو
خوشگوار رکھنے کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں، ان میں سے ایک چیز مالی حقوق کی منصفانہ تقسیم ہے۔ اس میں معمولی سی کوتاہی بھی محبت بھرے دلوں کو جدا کر دیا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقسیم میراث کا مفصل ذکر فرما دیا، قانون نازل فرما دیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء آیت 11۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، مرد کو عورت سے 2 گنا دو۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ، سورہ نساء ہی کی آیت 11 کہ اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اسے باپ کی جائیداد کا آدھا ملے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار تھے، ایک لڑکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھنے گئے، ان کی عیادت کو گئے تو سعد بن ابی وقاص نے پوچھا، یا رسول اللہ میں اپنے مال کا 2/3 اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا نہیں۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ میں کتنا کروں، آدھا کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری بیٹی ہے اور کوئی نہیں، صرف ایک بیٹی ہے، تو میں آدھا صدقہ بھی نہیں کر سکتا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے انہیں 1/3 مال کے صدقے کی اجازت دی اور فرمایا بہتر تو یہ ہے کہ تو اپنے پیچھے والوں کو تونگر چھوڑ کر جائے، اس کی بجائے کہ انہیں فقیر کر جائے اور تیرے مرنے کے بعد وہ ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ یہ جو وراثت کے قانون میں اللہ تعالیٰ نے عزیزان گرامی عورت کو 1 اور مرد کو 2 حصے دیے ہیں، مرد کو ہر جگہ سے نہیں ملتا اور مرد پر ذمہ داری ہوتی ہے۔ عورت کو باپ کی وراثت بھی ملتی ہے، عورت کو شوہر کی وراثت بھی ملتی ہے، اور عورت پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی اور بچوں کی نان نفقہ کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بنایا ہے اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے، اس لیے اس وراثت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دگنا حق دیا ہے، اور یہ عورت کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں، اور ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ اسلام نے تاریخ عالم میں پہلی مرتبہ عورتوں کو جائیداد کا وارث بنایا ہے۔ اس سے پہلے تو عورت کو ورثہ دیا ہی نہیں جاتا تھا، کسی مذہب نے، کسی کلچر نے اسلام سے پہلے عورت کو جائیداد دی ہی نہیں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، اسلام سے لے کر بہت سارے وراثت کے قوانین دنیا کے مذاہب، دنیا کے کلچرز اور دنیا کے قوانین مرتب کرنے والوں نے، دنیا کے بہت بڑے بڑے قانون ساز لوگوں نے اسلام سے لے کے قانون بنائے۔ سسٹر امینہ ایسی ہی ایک مفکر ہیں جنہوں نے اپنے ایمان اور قبول اسلام کی وجہ یہ بتائی کہ جب اسلام نے میں نے جب اسلام میں عورتوں کے حقوق کا مطالعہ کیا تو میں عورتوں میں جائیداد کا حصہ دیکھ کر اور عورتوں کے حقوق اسلام نے جو دیے ہیں دیکھ کر اسلام لے آئی۔ ایمرا رابرٹس کا کہنا ہے، اسلام کی آمد بہت سے پہلوؤں سے انقلابی تھی۔ مثال کے طور پر اس نے عورتوں کو جائیداد میں قانونی حق دیا جو کہ یورپ کے اکثر ملکوں کی عورتوں کو 19ویں صدی تک حاصل نہیں تھا۔ دہلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر راجندر سچر کا بیان ہے، تاریخی طور پر اسلام عورتوں کو جائیداد کے حقوق دینے میں بہت فراخ دل اور ترقی پسند رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ 1956 میں ہندو کوڈ بننے سے پہلے ہندو عورت کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں تھا، جبکہ اسلام مسلم عورت کو یہ حقوق 1400 سال پہلے دے چکا تھا۔ اسلام میں لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ ہے، اور یہ میں آپ کو پہلے ہی عرض کر چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت ذات کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، مرد کو قوام بنایا ہے، اور قوام کا مطلب ہوتا ہے نگہبان، ذمہ دار، اور اس کی ذمہ داری چونکہ زندگی بھر رہتی ہے اس لیے اس کو 2 عدد حصے دیے ہیں، اور عورت کو ذمہ دار نہیں بلکہ ذمہ داری بنایا ہے۔ اور اسی طرح سے عزیزان گرامی ایک اور غلط فہمی بھی میں دور کرتی چلوں، میں نے کئی جگہ سنا اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی کی طرح انہوں نے مشابہت دی ہے۔ اس کو تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے یا ترجمے میں کچھ غلطی سے کہا جاتا ہے عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، پیدا ہوئی ہے، اس لیے اسے سدھارا نہیں جا سکتا۔ ایسا نہیں ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح سے پسلی کا اوپرلا حصہ ہوتا ہے،
اگر اسے ایک دم تم ٹھیک کرنا چاہو، اس کو سختی کر کے سیدھا کرنا چاہو تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کے حال پر چھوڑ دو تو ویسی کی ویسی رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشبیہ دیتے ہوئے پسلی سے یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ نرمی اور محبت کا رویہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو عورت کو شیشے سے، کانچ سے تشبیہ دی۔ ایک مرتبہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات کے اونٹ چرانے والے بہت تیزی سے اونٹ بھگا کے لے جا رہے تھے، تو آپ نے انہیں فرمایا کہ دیکھو اس پہ نازک آپ گینے ہیں، دھیان سے چلو کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ اسی طرح سے عورت کے بارے میں ناقص العقل ہونا مسلمانوں کے منہ سے بھی سنا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اللہ کے رسول نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی، اس لیے اس طرح کی غیر ذمہ داری کی باتوں سے پرہیز ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔